الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا تفسیر جلالین سورہ برات کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نفر ینفر ضرب یضرب، انفروا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر۔ نکلو، کوچ کرو۔ خفافا وثقالا، خفاف خفیف کی جمع، ثقال ثقیل۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے، خواہ برضا و رغبت، خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں، خواہ تنگ دستی میں، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ، خواہ موافق حالات میں، خواہ ناموافق حالات میں، خواہ جوان و تندرست، خواہ ضعیف و کمزور، نکلنے کا حکم ہے تو نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ انہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو کہتے ہیں خفافا وثقالا اے نشاطا او غیر نشاط، خوشی برضا و رغبت ہو، خواہ بکراہت ہو۔ تو خفاف و ثقال کی تفسیر میں ایک قول تو یہ کہ نکلو خواہ برضا و رغبت ہو یا خواہ بکراہت۔ دوسرا قول اقویاء و ضعفاء، خفاف اور ثقال کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نکلو خواہ
تندرست ہو خواہ کمزور ہو۔ ایک تیسرا قول اغنیاء و فقراء، تیسرا قول خفاف و ثقال کی تفسیر میں یہ ہے کہ مالدار ہو خواہ محتاج ہو۔ سماعت فرمایا آپ نے۔ وہی منسوخۃ بآیۃ لیس علی الضعفاء، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول مفسر کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں منسوخ ہے۔ کون سا؟ انفروا خفافا و ثقالا، یہ منسوخ ہے لیس علی الضعفاء، اس آیت سے منسوخ ہے، ایسا مفسر کہتے ہیں۔ تو انہوں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، مطلب پچھلے دو قول کے بنا پر۔ پچھلے دو قول آپ نے دیکھا کہ خفاف و ثقال کی تفسیر میں انہوں نے 3 اقوال نقل کیے۔ پہلا قول نشاطاً اور غیر نشاط، یہ پہلا قول ہے، خواہ برضا و رغبت خواہ بکراہت، یہ پہلا قول۔ اور دوسرا قول اقویاء و ضعفاء، اور تیسرا قول اغنیاء فقراء۔ تو کہتے ہیں انہوں جو یہ بول رہے ہیں کہ منسوخ ہے، ایک دوسری آیت لیس علی الضعفاء سے سمجھ رہے ہیں منسوخ ہے، تو یہ منسوخ ہے پچھلے دو قول کے بنا پر، اما علی الاول۔ لیکن اگر خفاف و ثقال کا معنی نشاط اور غیر نشاط ہو و غیر نشاط ہو، برضا و رغبت خواہ بکراہت، یہ معنی ہو، تو نص کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، بالکل واضح ہے۔ تو نص کی جگہ اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قول ثقال ہے یا خفاف ہے، یا خفاف، تو اس میں بھی نسخ نہیں ہے بہرحال کسی بھی قول کے بنا پر۔ اتنی سی بات جمل میں ہے۔ محشی لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے باب جہاد کے شروع میں یہ کہا ہے، سمجھ رہے ہیں، صاحب ہدایہ باب جہاد کے آغاز میں ان کا کلام اس بات کے اوپر دال ہے کہ یہ جو آیت ہے انفروا خفافا و ثقالا، یہ آیت نفیر عام پر محمول ہے۔ جب نفیر عام ہے، عام بگل بجا دی گئی، عام بلاوا ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کو نکلنا ہی نکلنا ہے، خواہ وہ تندرست ہو یا کمزور ہو۔ تو صاحب ہدایہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے محمول ہے نفیر عام پر۔ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ آیت محمول ہے نفیر عام پر، اور یہاں مطلقاً بالکل نسخ نہیں ہے، کہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے کہا ہے مگر یہ کہ نفیر عام ہو، سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ آیت درست ہے کہ ایسی صورت میں جہاد اور کوچ کرنا اور نکلنا یہ فرض عین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے انفروا خفافا و ثقالا، ایسا صاحب ہدایہ نے کہا۔ مگر جلال الدین سیوطی مفسر یہ کہتے ہیں کہ بعد کے دو قول کے بنا پر یہ اس آیت سے منسوخ ہے کہ ضعفاء پر نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ۔
اگر تم سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو بوجھل نہ بنو، سستی نہ کرو، بات ختم ہو چکی۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ولو كان، اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، عرض فائدہ، قریب سہل الحصول، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر درمیانہ ہلکا ہوتا، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو وہ منافقین کے بارے میں ابھی بات واضح ہوگی، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، یعنی یہ دیکھ کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قحط برپا ہے اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں، ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گراں محسوس ہونے لگا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں، نزل فی المنافقین الذین تخلفوا، یہ آیت نازل ہوئی ان منافقین کے بارے میں جو جہاد سے پیچھے رہے۔ لو کان عرضا قریبا اے ما دعوتہم الیہ، یہ ما دعوتہم الیہ اس تفسیر سے مصنف کی غرض کانے کے اسم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کانا کا اسم مضمر ہے، یعنی اگر وہ چیز، اگر وہ جس کی طرف آپ نے ان کو بلایا، وہ جس کی طرف آپ نے بلایا، اگر یہ عرضاً یعنی جس چیز کی طرف آپ نے ان کو دعوت دی، اگر فائدہ سہل الوصول ہوتا، عرض متاع من الدنیا، دنیا کا فائدہ قریباً سہل الحصول ہوتا، وسفراً قاصدا، قصد وسط اور آسان سفر ہوتا، درمیانہ سفر ہوتا، ہلکا سفر ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے، ضرور تمہاری پیروی کرتے، ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ کس لیے چلتے؟
طلبا للغنیمہ، ضرور تمہارے ساتھ پیچھے چلتے، ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، طلبا للغنیمہ، چلتے کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نہیں، مفسر کہتے ہیں غنیمت حاصل کرنے کے لیے، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان پر تو مسافت بعید ہو گئی، لیکن ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، بہت کٹھن ہو گیا۔ شقہ مسافہ، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، مفسر اس آیت کی تفسیر اس طریقے سے کرتے ہیں، ایک تفسیر تو میں کر چکا آپ کے سامنے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے، یعنی جب تم پلٹ کر کے آؤ گے تب یہ قسم کھا کے کہیں گے۔ مفسر کی تفسیر کی بنا پر معنی یہ ہے، اور پہلی تفسیر کی بنا پر یہ معنی ہے کہ یہ راستہ ان پر کٹھن ہو گیا، یہ سفر ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے اب جھوٹے عذرات لے کر کے تمہارے پاس آئیں گے اور قسم کھا کر کے بولیں گے کہ اب اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے تھے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کیسے؟ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے سے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذن لجماعہ فی التخلف، اب یہ جو گفتگو آ رہی ہے اگلی آیت پہ، اگلی آیت کے سبب نزول کو بتانے کے لیے یہ گفتگو آ رہی ہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ عفی اللہ عنک لم اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ ترجمہ مجھے زیادہ درست لگتا ہے، حالانکہ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تو مترجمین نے اس کا ترجمہ یہی کیا، عفی اللہ عنک، اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دی؟ لم اذنت لہم، تم نے کیوں انہیں رخصت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی اے نبی آپ دیکھ لیتے۔ یعنی بعض منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اور حضور نے بھی اپنے طبعی حلم کے بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے، مگر اس تنبیہ سے پہلے معافی نامہ بھی اللہ رب العزت سنا دیے کہ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر
پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا، اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعوی ایمان بے نقاب ہو جاتا۔ تو عبارت کیا ہے؟ کانا صلی اللہ علیہ وسلم اذن لجماعہ فی التخلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک جماعت کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تھی، آپ نے سن لیا۔ پیچھے رہ جانے کی رخصت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رخصت دینا مبنی بر اجتہاد تھا، اپنے اجتہاد کے بنا پر آپ نے رخصت دے دی تھی ان منافقین کو جو عذرات پیش کر کے رخصت چاہ رہے تھے۔ تو یہ آیت عفی اللہ عنک، یہ آیت نازل ہوئی عتابًا لہو، یہ آیت نازل ہوئی آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، مگر جس میں تنبیہ ہے، تنبیہ سے پہلے تسلی قلب کے لیے، آپ کے قلب کی تسلی کے لیے معافی کی اطلاع بھی دے دی گئی، کہ جو کچھ آپ نے کیا اللہ نے معاف کر دیا، مگر اتنی نرمی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، کیوں اے نبی آپ نے ان منافقین کو پیچھے رہ جانے کی رخصت دی، وَهَلَّا تَرَكْتَهُمْ، اور کیوں نہیں آپ نے انہیں چھوڑ دیا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي الْعُذْرِ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک سچے واضح ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے کہ کون سچے ہیں عذر میں، اور جھوٹوں کو بھی آپ دیکھ لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے، لا یستأذنک، وہ تو تم سے یہ درخواست نہ کریں گے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، وہی لوگ ایسی درخواست کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و اسلام کی کشمکش ایک کسوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کو صاف کھول کر رکھ دیتی ہے۔ جو شخص اس کشمکش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے اور اپنی ساری طاقت
اور تمام اسباب کو اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش میں لگا دے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے، وہی سچا مومن ہے، بخلاف اس کے جو اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائے اور کفر کی سربلندی کا خطرہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے سے پہلو تہی کرے۔ اس کی یہ روش خود اس حقیقت کو واضح کر دیتی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے رخصت وہی لوگ طلب کرتے ہیں اور طلب کریں گے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں دین کے بارے میں شک ہے کہ وہ اپنے شک میں ہی حیران و پریشان ہیں، وہی لوگ آپ سے ایسی درخواست کریں گے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا۔ ان کو پسند نہیں تھا اٹھنا، کن کو؟ منافقین کو۔ انہوں نے نہ اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ نے اسی کو فکس کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فکس کر دینے کی وجہ سے، اللہ کے مقدر کرنے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھے تو ان کا جرم نہیں، ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا، ان کی اپنی چاہت نہیں تھی، ان کو پسند نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں نہیں جانا ہے تو اللہ نے اس فیصلے کو قطعی شکل دے دی، تو جرم خود ان کا ہے، اللہ نے مقدر کر دیا، اس وجہ سے نہیں گئے، ایسا نہیں ہے۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو ترجمہ یہ تھا کہ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تو تیاری کرتے تھے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، یعنی بادل ناخواستہ اٹھنا اللہ کو پسند نہ تھا، کیونکہ جب وہ شرکت جہاد کے جذبے اور نیت سے خالی تھے اور ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جافشانی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی، تو وہ صرف مسلمانوں کی شرما شرمی سے بددلی کے ساتھ یا کسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اٹھتے، اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی، جیسا کہ بعد والی آیت میں بتصریح فرمایا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر تمہارے ساتھ ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے اُحبا، تو اس کی کچھ تیاری کرتے تھے، اس کی کچھ بھی تیاری کرتے تھے، یعنی آلات جنگ تیار کرتے تھے، توشہ تیار کرتے تھے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا،
تو اے لم یرید خروجہم، اللہ کو ان کا اٹھنا، ان کا نکلنا، انبیاس اے خروج پسند نہیں تھا۔ فثبتہم اے کف لہم، لوگ بھی معنی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو سست کر دیا۔ وقیل لہم، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ بیٹھنے والوں کے ساتھ یعنی بیماروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اللہ نے اسی کو مقدر کر دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بیٹھنے ہی کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے جب مقدر کر دیا تھا تو وہ عاجز و مجبور تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ ان کا منافقین کا ارادہ تھا، ان کا عزم ہی تھا، انہوں فیصلہ کر لیے تھے، فیصلہ کر لیے تو اللہ نے بھی ان کو اوکے کر دیا۔ تو جرم اور گناہ تو بہرحال منافقین کا ہے، اس وجہ سے ان سے مواخذہ ہو رہا ہے اور مواخذہ ہوگا۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، لو خرجوا فیکم، نہیں نکلے تو اس پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نہ نکلنے ہی میں تمہارا بھلا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو پھر کیا ہوتا؟ ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم، نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا، خبال خرابی، فساد، خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، اور وہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے، لأوضعوا خلالکم، تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی تمہارے گروہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں، جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے، سماعون، خوب سنتے ہیں ان کی باتیں۔ اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے، اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ خبال کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، فساد، خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ خرابی کا اضافہ کیسے کرتے؟ بتخذیل المومنین، پسپائی اور ترک جنگ پر اہل ایمان کو ابھار کر۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، خلالکم اے بینکم، اور تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے، تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے۔ کس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے؟ بالنمیمہ، چغل خوری کے لیے، یبغونکم، فتنہ پردازی کے لیے، یطلبون لکم الفتنہ، فتنہ پردازی کے لیے، فتنہ پردازی کی نیت سے، بإلقاء العداوہ، عداوت ڈال کر دلوں میں، وفیکم سماعون لہم، اور ابھی تمہارے گروہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی سنتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا
طغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون۔ اس سے پہلے بھی من قبل، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہاں تک کہ حتیٰ جائے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، تمہارے خلاف فتنہ پردازی کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، اس وقت جب کہ تم مدینہ آئے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، تمہارے دین کو باطل کرنے کی نیت سے۔ حتیٰ جاء الحق کو، یہاں تک کہ حتیٰ جاء الحق کو، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا۔ وہم کارہون، ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہا۔ ظہر ای عز، غلبہ کے معنی میں ہے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہا۔ وہم کارہون لہو، درحال کہ اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، ان کو پسند نہیں تھا، پھر اس میں بظاہر داخل ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ ان منافقین میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے، منہم من یقول، ان منافقین میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے رخصت دے دیجیے جہاد میں شرکت سے، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی نوعیت کے ہیلے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، ولا تفتنی، اور اس جہاد کی شرکت سے مجھے مجھے معذور رکھیں۔ منہم من یقول ائذن لی، ان میں کوئی تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، مجھے رخصت دیجیے فی التخلف، پیچھے رہ جانے کی، اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ وہ کون ہے؟ تو مفسر بیان کر رہے ہیں، وہ جد بن قیس ہے۔ قال لہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس سے فرمایا، بنی اصفر سے جہاد میں، قتال میں کیا تجھے کوئی دلچسپی ہے؟
تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نساء کا شوقین ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اگر میں بنی اصفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لوں گا تو اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا فی الفتنۃ سکتوا، الا فی الفتنۃ سکتوا، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہیں۔ الا فی الفتنۃ سکتوا، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہیں، یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے۔ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی و خوف کا اظہار کر کے یہ بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع کفر و اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے یہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی اور فتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الا فی الفتنۃ سکتوا، سنو فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، پیچھے رہ کر وقوریا، اور سکتو کی جگہ سکت بھی ایک قرات ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، یعنی تقویٰ کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اس لعنت نے انہیں جہنم کے چنگل میں الٹا پھنسا دیا ہے۔ ان تصیبک حسنہ کنصر وغنیمہ، اگر تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور اگر تمہارا برا ہوتا ہے یعنی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، شدت، کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی برا وقت آتا ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، ان سے کہو ہرگز ہمیں کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بس وہی پہنچتی ہے۔ ما کتب اللہ لنا اصابتہ، جس کا پہنچنا اللہ نے لکھ دیا ہے، جس کا آ لگنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہی پہنچتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا ناصر ہے، مولا کا لغوی معنی وہ ہمارا ناصر ہے اور ہمارے تمام کاموں کا منتظم ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ان سے کہو اہل ایمان کو وعلی اللہ فلیتوکل کیا ہے،
اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے نفس کی خوشی بعض دنیاوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی۔ یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور حاصل نہ ہو تو اس پر مردنی چھا جاتی ہے۔ پھر اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے۔ وہ سازگار ہوں تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے، ناسازگار ہوتے نظر آئیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بخلاف اس کے کہ خدا پرست انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ راہ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مصائب نازل ہوں یا کامرانیوں کی بارش ہو، دونوں صورتوں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے، کامیابیاں اس کو تکبر میں مبتلا نہیں کر سکتی، کیونکہ اول تو دونوں کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے۔ اسے ہر حال میں یہ فکر ہوتی کہ خدا کی ڈالی ہوئی اس آزمائش سے بخیریت گزر جائے۔ دوسرے اس کے پیش نظر دنیاوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کرے۔ اس کے سامنے تو رضائے مولا، رضائے الہی، رضائے مولا کا مقصد وحید ہوتا ہے۔ اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا پیمانہ کسی دنیاوی کامیابی کا حصول یا عدم حصول نہیں ہے، بلکہ صرف یہ امر ہے کہ راہ خدا میں جان و مال کی بازی لگانے کا جو فرض اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا۔ اگر یہ فرض اس نے ادا کر دیا ہو تو خواہ دنیا میں اس کی بازی بالکل ہی ناکام ہوئی ہو، لیکن اسے پورا بھروسہ رہتا ہے کہ جس خدا کے لیے اس نے مال کھپایا، جان دی ہے، وہ اس کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ پھر دنیاوی اسباب سے وہ آس نہیں لگاتا کہ ان کی سازگاری یا ناسازگاری اس کو خوش یا رنجیدہ کرے۔ اس کا سارا اعتماد خدا پر ہوتا ہے، جو عالم اسباب کا حاکم ہے۔ اس کے اعتماد پر وہ ناسازگار حالت میں بھی اسی عزت و ہمت کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اظہار اہل دنیا سے صرف سازگار حالات میں ہی ہوا کرتا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو، ہمارا معاملہ تمہارے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ تمہاری خوشی و رنج کے قوانین کچھ اور ہیں، ہمارے کچھ اور۔ تم اطمینان و بے اطمینانی اور کسی اور ماخذ سے کام لیتے ہو، اور ہم کسی اور ماخذ سے۔ قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین ونحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون۔ ان سے کہو، تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو
ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس بات کے منتظر ہو وہ ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہی ہے۔ یعنی منافقین حسب عادت اس موقع پر بھی کفر و اسلام کی اس کشمکش میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول فتح یاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے، اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں کہ یا تو شہید ہوتے ہیں یا غازی۔ وہ اگر فتح یاب ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے، لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانا لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی کامیابی و ناکامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں، کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دی یا نہیں۔ یہ کام اگر اس نے کر دیا تو در حقیقت وہ کامیاب ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی کوشش کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مفسر کیا کہتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ فِيهِ حذف عہدت تائین، کہتے ہیں یہاں پر ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے باب تفاعل سے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے تو یہ اصل میں تھا تتربصون، کہتے ہیں یہاں ایک تا کو حذف کر دیا گیا، اے تنتظرون، اس سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ تربص کا معنی انتظار ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ تنتظرون ان یقع بنا، کہ ہمارے ساتھ تم انتظار کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ واقع ہو دو اچھے انجاموں میں سے کوئی ایک، عاقبتاً سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسنیین یہ صفت ہے موصوف مقدر عاقبتین کی، کہتے ہیں تثنیہ حسنیین یہ تثنیہ ہے حسنہ کا، فعلا کا، اور یہ حسنہ یہ احسن کی تانیث ہے، افعل فعلا،
دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا تم ہمارے حق میں انتظار کر رہے ہو۔ وہ دو اچھائیاں کیا ہے؟ یا تو فتح یا شہادت۔ دو اچھائیاں یا تو مدد یا شہادت۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے حق میں انتظار کر رہے ہیں، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تم کو اپنے پاس سے عذاب دیتا ہے، یعنی آسمانی کڑک کے ذریعے، یا ہمارے ہاتھ تمہیں سزا دلواتا ہے بہیں طور، ہمارے ہاتھوں سزا دلواتا بہیں طور کہ ہمیں تم سے قتال کی اجازت عطا فرمائے۔ فتربصوا بنا، تو ہمارے ساتھ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کے انتظار میں ہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔